دیکھتے ہیں ہم قرآن سے کہ اختلاف کو باقی رکھنا ہے یا اس کا حل تلاش کرنا ہے یا اس کا حل ہمیں کرنا ہے۔ قرآن نے، سنت نے ہمیں حل کو، اختلاف کے حل کا حکم دیا ہے، اس کو باقی نہیں رکھا ہے کہ ایک ادھر چلا جائے، ایک ادھر چلا جائے، ایک پورب ایک پشچم کی طرف رخ کر لے۔ نہیں، یہ تو لوگوں نے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ جو لوگ بکھر چکے تھے، انسانیت بکھر چکی تھی، لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو چکے تھے، اللہ کے رسول کے ذریعے ان کو ایک پلیٹ فارم پر لایا گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ اسلامی ریاست قائم ہوئی مدینے میں جا کر کے، اور پھر وہاں سے پوری دنیا کے اندر اسلام کی کرنیں پھوٹیں، اسلام کی خوشبو پورے دنیا کے اندر پھیلی، اور اللہ کے رسول کی وہ پیشین گوئی کہ دھیرے دھیرے جس طرح اسلام پوری دنیا میں پہنچا ہے، اسی انداز میں دھیرے دھیرے اسلام پوری دنیا سے سمٹ کر کے مکہ اور مدینہ، اور بعض روایت کے الفاظ یہ ہے یمن، یا بعض میں کہیں گے آپ شام، ان میں جا کر کے سیریا وغیرہ میں محفوظ ہو جائے گا۔ پوری دنیا سے اسلام سمٹ جائے گا۔ اب یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ اسلام ہے۔ نہیں، اسلام کو یہاں کاٹ چھانٹ کیا گیا ہے۔ وہ اسلام جو اصلی عرب کی سرزمین سے نکلا تھا، اس اسلام میں اس دھرتی کے اندر کاٹا گیا، اس میں چھانٹ کی گئی، اور اس کے اندر کچھ اپنا داخل کیا گیا، اس کو لوگوں نے اسلام سمجھا۔ اسلام، حقیقی اسلام وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے اوپر اتارا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو لوگوں کے سامنے پریکٹیکل میں جو اللہ نے رسول کے اوپر اتارا وہ سب رکھ دیا۔ اللہ کے رسول وہ اصلی اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے، جو ادھر ادھر سے آیا ہے، وہ جعلی اسلام بن کر کے، اس میں کچھ اچھا بھی ہے، کچھ اصلی بھی ہے، کچھ نقلی بھی ہے، ڈپلیکیٹ بھی ہے، صحیح بھی ہے، وہ داخل کیا گیا اس میں نہ سمجھی کی بنیاد پر۔ اس طرح سے لوگوں نے سب کام کیا۔ بہرحال تو موجودہ دور میں یہاں اس بستی کے اندر تو میرے خیال میں ابھی تک جو ہے 2 ہی لوگ موجود ہیں، 2 ہی نظریے کے لوگ ہیں، تیسرا شاید نظریہ یہاں موجود نہیں ہے۔ 2 ہی تھیوری یہاں پر موجود ہیں، ایک اہل الرائے کی ہے، جنہیں آپ حنفی کہیں، یا آپ ان کو دیوبندی کہیں، یا آپ ان کو تبلیغی کہیں، یا آپ ان کو جو ہے کچھ بھی کہیں، بہرحال وہ اس والے لوگ ہیں۔ اور دوسرے نظریے کے لوگ جو اہل الحدیث ہے، جو منہج سلف کے اوپر قائم ہیں، چند مسائل کو ہم اہل حدیث کا منہج سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ چند مسائل کا نام اہل حدیث نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ یعنی رفع الیدین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنت ہے اللہ کے رسول کی، لیکن آپ سمجھے کہ ٹوٹل یہی اہل حدیثیت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور شادی بیاہ کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں آپ اس کو ترک کر دیں سنت کو، تو پھر وہاں پر آپ اہل حدیث نہیں رہ جاتے۔ اہل الحدیث اگر بننا ہے تو جیسے رفع الیدین کو نماز میں آپ کمپلسری، بلکہ آپ بھیڑ جاتے ہیں، علماء سے بھی بڑے بڑے جو اپنے آپ کو دستار اور جبے والے عالم سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول سے ثابت ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے، تو شادی بیاہ کے معاملے میں آپ کیوں نہیں بھیڑتے ہیں؟ کیوں سماج آڑے آ جاتا ہے ہمارے اور آپ، کیوں برادری ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے آ جاتی ہے اس معاملے میں؟ کیوں ہم وہاں پر نہیں جھانک کر کے دیکھیں کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہے یہاں پر آ کر کے؟ تو وہاں ہم حدیث سے خارج ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ اسی طرح ہر مسئلے میں آپ غور کریں گے کہ سینے پر ہاتھ باندھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ باندھتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے، لیکن سمجھے کہ صرف یہی اہل حدیث ہے تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ تجارت کے معاملے میں جب آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلا ہم سود بیاج کے لیتے ہیں، یا لون لیتے ہیں، یا فلاں لیتے ہیں، فلاں کچھ کرتے ہیں، تو وہاں اہل حدیث سے آپ خارج ہو جاتے ہیں، پھر اہل حدیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ یا آپ کوئی برائی کرتے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا، رسول نے منع کیا، تو پھر اہل حدیث نہیں رہتا۔ تو کل ملا کر کے یہ اہل حدیث کوئی ایک لفظ کا یا ایک حدیث پر عمل کرنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث ایک جامع ترین لفظ ہے جو قرآن و سنت کو دونوں کو شامل ہے، اور اس کے مکمل ماننے والے کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ جو اس میں ڈھل جائے وہ اہل حدیث ہوتا ہے۔ صحابہ سارے اہل الحدیث تھے، یاد رکھیں، کوئی صحابی نہ حنفی تھا، نہ شافعی تھا، نہ مالکی تھا، نہ حنبلی تھا، نہ بریلوی تھا، نہ شیعہ تھا، نہ قادیانی تھا، نہ منکرین حدیث تھا، کوئی صحابی ان میں سے نہیں تھا، بلکہ سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل الحدیث تھے، کیونکہ وہ حدیث کو فالو کرتے تھے تو اہل الحدیث تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، اہل الحدیث تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اہل الحدیث تھے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے ہی تو ہمیں بتایا کہ یہ حدیث ہے، اس طرح عمل کرنا ہے، تو جو بتانے والا پہلا وہ سب سے پہلا اہل الحدیث ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اول المسلمین قرار دیا، اور ہر مومن، ہر نبی پہلا مسلمان ہوتا ہے اپنی
اپنی امت کا۔ تو پہلا نبی جو بھی ہوتا ہے وہ اپنی امت کا پہلا مومن ہوتا ہے، پہلا مسلم ہوتا ہے۔ بہرحال تو کل ملا کر کے یہ کہ اہل حدیث کوئی ایک لفظ پر عمل کرنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے، بلکہ مکمل اسلام کو اختیار کرنے کا، اس کے مکمل سانچے میں ڈھلنے کا، اس کو پوری زندگی میں اپلائی کرنے کا، اس کو ہر محاذ پہ ہر جگہ اس کو ماننے کا، اپنے گھر میں بھی، اب گھر سے باہر بھی، اپنے کھیت کھلیان میں بھی، اپنے محلے میں بھی، اپنے علاقے میں بھی، اپنے دوست احباب میں بھی، اپنے شادی بیاہ میں بھی، میاں بیوی کے حقوق میں بھی، ماں اور باپ کے حقوق میں بھی، اساتذہ اور طلبہ کے جو حقوق ہیں اس میں بھی، ہر مسئلے میں اہل حدیث کا لفظ غالب آئے گا۔ قرآن و سنت کے مطابق اگر وہاں یہ چیزیں ہوں گی تو اہل الحدیث ہوں گے، اور اگر اس میں سے کمی پائی جائے گی تو اتنی کمی آپ کے اندر پائی جائے گی جو حدیث کے خلاف ہوگی، وہ آپ کے اندر کمی ہوگی۔ اور بعض چیز کو ماننا اور بعض کو نہ اختیار کرنا یہ اہل حدیث کی روش نہیں ہے، بلکہ یہ یہود اور نصارہ کی روش ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ، تمہارے لیے تنبیہ ہے اس میں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ یہ یہود کہتے تھے کہ ہم بعض حصہ مانتے ہیں توریت کا، بعض حصہ مانتے ہیں انجیل کا، ہم کچھ مانتے ہیں انجیل کو اور جو ان کے خلاف ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ بعض حصہ مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے۔ تو یہ یہود اور نصارہ کی روش ہے، یہ صحابہ کی روش نہیں تھی، ان کا طریقہ نہیں تھا، ان کا وتیرہ نہیں تھا، ان کا دستور نہیں تھا، ان کا طور طریقہ نہیں تھا، بلکہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا آمنا و صدقنا، سر تسلیم خم کر دیا۔ اور اگر آپس میں کسی مسئلے میں ان کا اختلاف بھی ہوا، یعنی صحابہ کی اپنی رائے میں اور دوسرے صحابی کی رائے میں، اور ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے صحابی کے سامنے حدیث پیش کری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، تو دوسرے صحابی نے، چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی صحابی جب اللہ کے رسول کی حدیث ان کے سامنے آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے سامنے آتی تھی، تو اپنی بات کو چھوڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اختیار کر لیتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم چھوٹے بچے ہو، یہ نہیں کہتے تھے تم تو ابھی سیکھ کر کے آئے ہو، یہ نہیں کہتے تھے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ نہیں کہتے تھے کہ تم تو فلاں علاقے سے چل کر کے آئے ہو، یہ سب وہ صحابہ نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث اگر ایک چھوٹے صحابی سے آئی تو آمنا و صدقنا کی بات سچ ہے، اس کی تحقیق کرنے کے بعد یہ بات معلوم کر کے ہو جاتی ہے۔ تو کل ملا کر کے یہ ہے کہ صحابہ کا جو طریقہ تھا